اب کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ملحق بربعی ہے نا، اس کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ ایک تھا بھئی ثلاثی مزید فی کی کتنی قسمیں تھی؟ 2۔ نمبر 1 ملحق، نمبر 2 غیر ملحق۔ جو غیر ملحق ہے اس کو ہم کہتے ہیں مزید فی، ثلاثی مزید فی مطلق۔ ٹھیک ہے جی، ثلاثی مزید فی مطلق اس کو کہتے ہیں۔ تو ملحق کا تو آپ کو پتہ چل گیا تھا، اور غیر ملحق کا بھی آپ کو پتہ چل گیا تھا۔ تو ملحق کس کو کہتے ہیں نوشین بین؟ تھوڑا بہت آپ کے ذہن میں ہے؟ حضرت ملحق ہم اس کو کہہ رہے تھے کل، جو ملانے کے لیے حرف جو ہے نا ہم اس میں ایڈ کریں، اس میں یعنی غیر ہم قیاسی اس طور پر۔ ہاں غیر قیاسی طور پر ہم جو ہے نا اس میں کریں کسی باب کسی باب کے ہم وزن کرنے کے لیے، کسی باب پر ہم ہاں، وزن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ کسی باب کے ہم وزن کے لیے غیر قیاسی طور پر کوئی حرف ایڈ کیا جائے تو اس کو ملحق ہاں، کہا جاتا ہے۔ اور اس میں وہ خاصیات بھی مراد نہ ہوں، اور اس میں وہ خاصیات خاصیات کیا مراد؟ خاصیات سے بھی- مطلب؟ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دیکھیں نا، یہ جو ایک ہے نا، یہ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک منٹ، یہ دیکھیں، یہ ہے ابتعاد۔ یہ جی جی، ابتعاد دیکھا ہے آپ نے؟ یہ دیکھا ہے، یہ ابتعاد، اس کا مادہ بنتا ہے بعد، بود، بعد کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا، ٹھیک ہے جی۔ صحیح ہے صحیح ہے۔ اب اگر ابھی ہم یہ پڑھتے ہیں، پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ دیکھو کہ یہ باب افتعال ہے، یہ جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ، یہ وہ ہے ملحق بربائی با حمزہ وصل ہے۔ ملحق بربائی با حمزہ وصل کے کتنے باب تھے؟ 8 باب تھے، ان میں سے پہلا ہے باب افتعال۔ اختیار، صحیح۔ تو اب یہ بتاتے ہیں کہ وَعَلَامَتُ هَذَا الْبَابِ تَاءٌ زَائِدَةٌ بَعْدَ الْفَاءِ۔ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں کہ اس باب کی علامت تا زائدہ ہے جو فا کے بعد آتی ہے، جیسے اجتناب۔ اب ذرا میں آپ کو اجتناب کے معنی بھی بتاؤں تو ابتعاد کا بھی معنی بتاؤں تو آپ کو نا بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں، اجتناب کا مادہ کیا بنتا ہے؟ جانبہ، ٹھیک ہے جی۔ اجتناب کا معنی کیا بنتا ہے؟ جانبہ، یہ مادہ جو ہے نا جانبہ ہے۔ اس طریقے سے ابتعاد کا مادہ جو ہے بعد ہے۔ اب یہاں پر جو ہم باب افتعال کی ہم نے تا لائی ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس لیے کہ اجتناب بعد کا معنی ہوتا ہے کہ معنی دور ہوا نا، تو اب ابتدا کا معنی ہوگا بچنا، یعنی اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو گندگی سے پرہیز علیحدہ کرنا، اجتناب کرنا، ٹھیک ہے نا جی۔ اجتناب ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ اجتناب ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو دور کرتے ہیں اگلی چیز سے۔ ایک جو نا جو چیز جو ہمیں پسند نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے اس سے اجتناب کیا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ میں نے اپنے آپ کو خود سائڈ پہ کر لیا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ باؤدا کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، جب آپ نے تا اس میں داخل کر دیا تو اب یہ کیا بن گیا؟ اب ابتعاد بن گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خود کو بچانا۔ جی رضوان صاحب، بات سمجھ میں آ گئی؟ باب افتعال کی تا کس لیے بڑھائی جاتی ہے؟ کہ ایک جو ہے نا جی کیا ہے، حضرت جی۔ ایک خاص معنی حاصل کرنے کے لیے۔ جی نوشین بین، ٹھیک باب ہے حضرت، افتعال۔ میں 2 منٹ بعد بات کرتی ہوں۔ ہاں جی چلے ٹھیک ہے۔ تو جی میں عبد الرحمان صاحبہ سمجھ رہی ہیں باب افتعال کی تا کس لیے بڑھائی جی جاتی جی ہے؟ جی سر، سمجھ آ گئی۔ ہاں، کس لیے بڑھائی جاتی ہے باب افتعال تا کس لیے بڑھائی جاتی ہے؟ خود کو کسی چیز سے روکنا، نہیں، ایک خاص معنی حاصل کرنا۔ خاص معنی حاصل کرنے کے لیے، جی۔ ہاں، خاص معنی حاصل کرنے کے لیے۔ اس کی مثال آپ کو میں یوں بھی دیتا ہوں، جس طرح دیکھو بھائی، ناصرہ کا معنی ہے کہ بھائی مدد کی اس ایک مرد نے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب اگر آپ اس کو باب استفعال پر لے جائیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا کسی ایک آدمی نے مدد طلب کی، ٹھیک ہے جی۔ کسی ایک آدمی نے مدد طلب کی، ناصرہ کا معنی کیا بنتا ہے؟ مدد کی۔ مدد لیکن کیا کرنا، ہے کہ استنصرہ پر جب آپ لے کر آئیں گے تو اس کا کیا معنی بن جائے گا؟ اس کا معنی بن جائے گا کہ بھئی اس نے مدد طلب کرنا، مدد طلب کی۔ اب اس طرح ہم کہتے ہیں استسقا، صلاۃ استسقا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پانی طلب کرنا، پانی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طریقے سے جو بھی یعنی باب استفعال کا جو خاصہ ہے،
باب استفعال کے معنی میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے. باب استفعال کا خاصہ کیا ہے؟ اس میں کس چیز کا معنی پایا جاتا ہے؟ طلب کا معنی پایا جاتا ہے. جی رضوان صاحب کچھ سمجھ میں آئی بات؟ جی بالکل سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. ہاں تو یہ باب استفعال. جی اب معنی سمجھ میں آیا نوشین بہن؟ ویسے بعد کا معنی کیا بنتا ہے؟ دور ہونا بنتا ہے نا. دور ہونا، اجتناب، جیسے ہم نے کہا کہ ہاں اپنا وہ کرنا، یعنی اپنے آپ کو کسی چیز سے دور رکھنا. دور رکھنا. سمجھ آئی بات؟ اس کے جی آپ کو اس کی مثال آپ کو مجھے بھی دیتا ہوں. دیکھو ناصرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدد کی اس نے. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر اس کو باب استفعال پر لے آئیں گے تو اس کا معنی ہو جائے مدد طلب کی اسے ایک مرد نے. تو دیکھو یہ جو یعنی ثلاثی مجرد سے جو ثلاثی جو ہے نا کیا ہے کہ مزید پر لے آتے ہیں تو ان کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے. ورنہ پھر سارے ثلاثی مجرد پر آ سکتے ہیں، سارے آ سکتے ہیں. اب دیکھو بھائی اکرما یہ بھی ثلاثی مجرد پر بھی آ سکتا ہے، صرف بھی آ سکتا ہے، ان صرفا. دیکھو ایک ہے صرفا، ایک ہے ان صرفا. دیکھو بھائی مادہ تو ہر چیز میں وہی ہے. ایک ہے کاسابا، دوسرا ہے اکتسابا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ دیکھو یہ جو ہے نا یہ ہر چیز وہی ہے، مادے وہی ہیں، لیکن ایک خاص معنی حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے نا ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید کی طرف ان کو لے آتے ہیں ایک خاص معنی حاصل کرنے کے لیے. تو اب یہاں پر جو ہے نا کیا بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو باب استعال کی جو تا ہے اس میں کیا بنایا جاتا ہے؟ تا زیادہ کی جاتی ہے. جیسے اکتسبا بردن افتعالا. اب اس نے کس کا مادہ، یعنی کس کا مادہ؟ حروف اصلی اکتسبا کا کیا ہے؟ کاسبا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جس میں کاف جو ہے نا فا کلمہ کے بعد جو ہے نا تا زیادہ کی گئی ہے. اب یہاں پر ایک آپ کے ذہن میں ایک اعتراض ہوگا کہ دیکھو کہ یہاں پر انہوں نے صرف یہ بیان کیا ہے کہ بھئی اس باب میں فا کے بعد تا زیادہ کی جاتی ہے، حالانکہ اس باب میں باب افتعال میں حمزہ بھی تو ہے کہ نہیں ہے؟ جی رضوان صاحب حمزہ ہے نا؟ نظر آ رہا ہے نا؟ حمزہ بھی تو بڑھایا گیا ہے نا. جی 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 حمزہ بھی تو وہ بڑھایا با گیا ہے حمزہ وصل باب میں با حمزہ وصل میں ہے نا، اسی لیے نا. ہاں یہ حمزہ بڑھائے. تو حمزہ بھی تو ہے نا. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ صرف تا بڑھائی جاتی ہے؟ انہوں نے یہ کیوں کہا؟ انہوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس باب میں فا سے پہلے حمزہ اور فا کے بعد جو فا کلمے کے بعد تا زیادہ کی جاتی ہے. یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں کہا کہ صرف تا زیادہ کی جاتی ہے؟ جی نوشین بہن اعتراض سمجھ میں آیا؟ اس میں تھوڑا کنفیوژن ہے. دیکھیں نا ابھی میں آپ کو ایک لے آتا ہوں. کاسابہ ہے. کاسابہ میں آپ اس کو باب افتعال پر لے کر آئیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ شروع میں حمزہ وصلی لائیں گے. ٹھیک ہے. پھر فا کلمے کے بعد آپ تا لائیں گے. اس طرح ہے نا. تو تب یہ باب افتعال پر آئے گا نا. بالکل. ہاں تو اب لیکن یہ اعتراض حضرت یہ غیر ملحق ہے نا، یہ حضرت غیر ملحق ہے، تو اس میں روبائی کا نہیں، وزن لانا غیر غیر وہ نہیں ہے. غیر ملک کی بات ہی نہیں چل رہی نا. ہماری غیر ملک کی تو بات ہی نہیں چل رہی. ہماری اس سے کوئی بات نہیں ہے. ہماری صرف بات یہ چل رہی ہے کہ انہوں نے بات کی ہے کہ بھائی باب افتعال میں فا کلمے کے بعد تا ہوتی ہے. تو باب افتعال میں فا کلمے کے بعد اگر تا ہو، بالفرض ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کاسابا سے کاتاسابا ہونا چاہیے نا. یہ حمزے کی تو آپ نے بات کی نہیں ہے. جب آپ نے حمزے کی بات کی نہیں ہے تو لہذا آپ کو یہ صرف یہ کہنا کہ بھئی فا کلمے کے بعد ہم نے صرف تا ادا کی ہے، تو یہ کہنا درست نہیں ہے آپ کا. کیوں کہ آپ نے یوں کہنا تھا کہ باب افتعال جو ہے نا وہ تب بنتا ہے کہ فا کلمے سے پہلے حمزہ اور فا کلمے کے بعد تا کے اضافے کرنے سے باب افتعال بن جاتا ہے. جی نوشین بن اب کچھ سمجھ میں آیا قاعدہ؟ جی ام عبد الرحمان صاحب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر سمجھ تو آ گئی، لیکن وہ پھر تمام باب میں ہی آ رہا ہے، جو 8 کے 8 باب ہیں ان میں حمزہ آ رہا ہے، ہاں تو پھر سب وہ میں میں ہی سمجھاتا ہوں وہی آپ ہوگا، وہ سب میں وہ ہی میں آئے گی وہ اعتراض آ جائے. وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، لیکن یہ کہ یہ اعتراض ان کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جی سر ڈیفینیٹلی ہے تو صحیح. اعتراض تو بنتا ہے، لیکن اس اعتراض کا یہ جو جواب دے رہے ہیں وہ تھوڑا جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہم تا زائدہ کرتے ہیں تو آپ والی تا بات تو یہ گر بھی جائے گی نا، حمزہ وصلی ہوتی ہے تو اکثر درمیانی کلام میں ابھی آپ گرتے کو ہیں، میں نے شروع میں جواب نہیں گرتے دیا. ہیں. ابھی ہاں آپ نے جواب نہیں دیا. ابھی میں نے صرف اعتراض کیا ہے.
आपका ये फिर से देखे ना, अभी इन्होंने कहा था कि बाब इफ्तियाल का खासा ये है कि भाई इस बाब में ता ज्यादा की जाती है फा के बाद। ठीक है जी। तो एतराज करने वाले ने एतराज किया कि भाई हमजा भी तो बढ़ाया जाता है, आप हमजे का जिक्र क्यों नहीं कर रहे, सिर्फ आप ता का जिक्र कर रहे हैं, हमजे का जिक्र क्यों नहीं कर रहे। आपको यूं कहना चाहिए था कि बाब इफ्तियाल में फा कलमे से पहले अलिफ और फा कलमे के बाद ता ज्यादा की जाती है, ताकि जो है ना क्या है कि मामला सही हो जाता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जी सर। हाँ, तो वो उम्मे अब्दुर्रहमान साहबा जवाब दे चुकी हैं पहले भी। असल में बात ये है कि भाई ये जो जवाब है, मैंने कहा जी ये है कि जो ये पहले हम बयान कर चुके हैं कि जो मुल्हक जो गैर मुल्हक बरुबई जो है उनकी दो किस्में, एक हमजा वसल, दूसरा बे हमजा वसल। तो बा हमजा वसल तो हमने तो हमजा तो पहले मिला दिया, हमने तो सारे बाबों में हमजा पहले मिला दिया। अब हमने सिर्फ उनकी खासियत जिक्र करनी है। तो बाब इफ्तियाल की सिर्फ अब खासियत क्या हो जाएगी, फा कलमे के बाद ता का इजाफा, बस। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी, जी सर। अब बा समझ में हमजा आई। वसल में हमजे वसल जो है ऑलरेडी सब में पहले से ही मौजूद है, मौजूद, हमने मिला दिया, पहले सब में मिला दिया पहले हमने, ही मिला दी हमने। ये कह के कि बा हमजा वसल, ये कह के सारे में पहले ही हमजा मिला दिया हुआ है। मिला दिया हमने। अब हमने क्या जी करना है कि हर एक की खासियत बयान करनी है। तो बाब इफ्तियाल की जी। अब खासियत सिर्फ क्या बन गई, फा कलमे के बाद ता का इजाफा। कोई सब सबके बच्चे तो फिर से वो हो गई, आसान बात हो गई। अब सही हो गया ना अभी? जी जी। अच्छा, इफ्ताला हजरत ना, इफ्ताला बनेगा फिर। हाँ, इफ्तारा बनेगा जी। अच्छा जी, अब जरा यहाँ पर एक थोड़ा सा तरकीबी कायदा है, अगर आप कहते हैं तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, और अगर नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। जी नशीन बेन, होना चाहिए या आगे चलें? हजरत नहीं तो बता दीजिए, कोई भी छोड़िए मत। अच्छा, चलें। यहाँ पर देखें कि भाई मैंने आपको पहले बताया था कि एक कायदा बताया था कि अगर इसमें इशारा के बाद मुअर्रफ में लाम हो तो मैं अब्दुर्रहमान साहब आपको शायद पता होगा वो आपस में क्या बनते हैं। मैं अब्दुर्रहमान साहब सुन रही हैं? इसमें इशारा और मुशारुन अलैह नहीं, सिफत मौसूफ बनते हैं। अगर सिफत इसमें मौसूफ। इशारे के बाद बहुत अलिफ मुअर्रफ में मौजूद लाम हो तो वो सिफत मौसूफ बनते हैं। तो अब माना क्या बन जाएगा, वो अलामत हादल बाबे, ये पूरे का पूरा बन जाएगा मुब्तदा, यानी इस बाब की अलामत ताए जायदा है। ये जो है ना ये साबत दरमियान में निकलेगी, बाद अल्फा जो है ना इसका मफूल फी बनेगा। ठीक है जी, ये मैंने एक तरकीब से इशारा कर दिया बस। आगे फिर इंशाल्लाह फिर आप जो है ना क्या है कि इसको खुद याद कर लेना। ठीक है जी, तरकीब समझ में आ गई हो मैं अब्दुर्रहमान? जी सर आगे वो क्या? तर्जुमे को तफसीर को जब पढ़ने लगते हैं तो तरकीब भूल जाती है, और जब तरकीब को करने लगते हैं तो तर्जुमा तफसीर भूल जाती है। चले ठीक है गया। अब आप पर सब अब जो है ना वो नौशीन में ना, आपने तो मेरे ख्याल में कि गर्दाने सरफे सगीर याद की होगी। रिजवान साहब आपने भी सरफे सगीर याद की हैं बाब इफ्तियाल की। तो कल से आप जो है ना क्या है कि इसकी सरफे सगीर भी याद करके आएंगे। आगे चलते हैं जी। कवायद आमा, अब ये कवायद आमा बयान कर रहे हैं। कवायद आमा मैंने आपको एक कायदा पढ़ाया था, काफी देर पहले पढ़ाया था, शायद हो सकता है कि उसको कोई 8-10 महीने गुजर चुके हैं। ठीक है जी, वो कायदा ये मैंने पढ़ाया था आपको कि माजी मजहूल का हमने कायदा पढ़ा था। नौशीन में कुछ आपको याद है, एक मैंने कायदा पढ़ाया था थोड़ा बहुत। किसका पढ़ा हजरत, दोबारा रिपीट करें, किसका पढ़ाया था? माजी मजहूल बनाने का कायदा, माजी मालूम से माजी मजहूल बनाने का कायदा। देखिए, अब सुना कहते हैं यज़ुम्मु जमीउल हुरूफुल मुतहर्रिकतु, कि भाई अगर आप जो हैं वो के माजी मजहूल बनाना चाहते हैं ना, तो जो हरफ मुतहर्रिक है ना उन सबको जमा दे दें माजी मजहूल में, बेजमील अबवाब, सारे अबवाब में, मिन गैर सुलासी मुजरद, सुलासी मुजरद के अलावा जो अबवाब है। बिलफर्ज देखें इजतानाबा, इजतानाबा में कितने हरूफ मुतहर्रिक हैं, आप जो बता सकते हैं कितने हरूफ मुतहर्रिक हैं? हमजा मुतहर्रिक है, ता मुतहर्रिक है, नून को आप छोड़ दें, जो नून माकबल आखिर है। ठीक है ना जी, माकबल आखिर से पहले कितने हरूफ हैं? 3। नंबर 1 अलिफ हमजा, नंबर 2 जीम, नंबर 3 जनता। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई आप उन सब हरूफ को जमा दे दें जो मुतहर्रिक हैं। तो जो मुतहर्रिक हैं वो कितने हैं?
دو متحرک ہیں. الف اور تا. تو جی ہم نے کیا کیا، حمزہ کو زبر پیش دے دیا اور تا کو بھی پیش دے دیا. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ چیز نوشین بہن، یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ میں نے تھوڑی بہت بتائی تھی آپ کو. جی حضرت بالکل متحرک، ہاں صحیح ہے. ہاں تو اب دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ضمہ دے دو جو متحرک حروف ہیں ماضی مجہول میں سارے ابواب میں ثلاثی مجرد کے علاوہ، اور ماقبل آخر کو کسرہ دے دیں. ماقبل آخر کو کیا کہہ دیں؟ کسرہ دے دیں. والساکن یکون ولا حال ہی، اور ساکن کو اپنے حال پر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی. والآخر یکون منصوبا ابدا، اور آخر جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوگا. تو دیکھیں اوجتونبا، اجتنبا سے کیا بن جائے گا؟ اوجتونبا بن گیا. ٹھیک ہے جی. اجتنبا تھا، ہم نے حمزہ کو پیش دے دیا، تا کو بھی پیش دے دیا، نون کو ہم نے کسرہ دے دیا کیونکہ یہ ماقبل آخر ہے، تو اجتنبا تھے اوجتونبا بن گیا. اسی طریقے سے استنصرا، آپ استنصرا اپنے ذہن میں لائیں. تو استنصرا جب آپ نے اپنے ذہن میں لایا تو دیکھو کہ یہاں پر حمزہ مکسور ہے، تا مفتوح ہے. اس کے بعد جو ہے نا پھر جو ہے نا وہ دوسرے حروف کیا ہیں، یعنی جو ماقبل آخر ہے وہ ہے صاد. وہ تو چونکہ ماقبل آخر ہے اس لیے ہم اس کو کسرہ دیں گے. تو ہم پھر کیا کریں گے؟ استنصرا سے استنصرے، یہ ماضی مجہول بن گئی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ انہوں نے بتایا کہ یہ قاعدہ عامہ ہے. یہ قاعدہ عامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ سارے ابواب میں جاری ہوتا ہے. جی رضوان صاحب، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماضی یہ مجہول بات بنانے. تو جی جی یہ بات تو بالکل سمجھ میں آ گئی، لیکن یہاں پھنس گئے آ کے ہم کہ یہ اس تن سیرا کہاں سے آ گیا؟ یہ نصرہ سے ہے. ہاں نصرہ سے سر حضرت یہ ہے، نصرہ سے نصرہ سے سواد نہیں، آئے گا نا. یہ جو ہے نا یہ باب استفال سے ہے نا. استفعال ہے. جی ہم اس کو باب استفعال پر لے آئے ہیں. اچھا اچھا اچھا. اس کو ہم باب استفعال پر لے آئے ہیں. ہم نے ناصرہ سے نہیں بنایا. ہم جی اس جی کو میں باب، سمجھ گیا، یہ ٹوٹل قانون بتا رہے ہیں، ٹوٹل قانون ہے یہ. ابھی یہ آگے ہم ہاں پڑھیں گے اس میں بعد میں. ہاں اوکے آگے سر، چلیں اوکے جی. تھینک یو. یہ جنرل قانون ہے. قواعد عامہ کا مطلب ہوتا ہے جنرل قانون. جی نوشین بہن، قواعد عامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنرل قانون کے جو سب میں جاری ہو. ٹھیک ہے جی. اور یہ میں نے آپ کو میرے خیال میں کافی دیر پہلے بتایا تھا، شاید آپ کے ذہن میں ابھی آ رہا ہوگا. جی حضرت مجھے ابھی یاد آ رہا ہے، بالکل صحیح. ہاں اچھا جی. اب جو ہے دوسرے کہتے ہیں کہ بھئی الحمزۃ الوصلیۃ قاعدۃ ابواب الحمزۃ الوصلیۃ، کہ بھئی وہ ابواب کے جو حمزہ وصلیہ کے جو باب ہیں نا ان کا قاعدہ. اب یہ ایک قاعدہ بتا رہے ہیں. یہ قاعدہ سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، ذرا تھوڑا سا اس کو توجہ سے سنیں گے پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ جو کما تسقط جو ہے نا، یہ کما تسقط حمزۃ الوصل فی الماضی المنفی من جمیع ابواب حمزات الوصلۃ قراءۃ، یہ یہاں اس کا جو ہے نا معنی ہم کریں گے بعد میں. اس کا ہم معنی بعد میں کریں گے، اس کو آپ رہنے دیں. ٹھیک ہے جی. آپ اس کو پکڑیں، یہ تسقط یہ یہاں سے پکڑیں، یہ معنی کریں گے یہاں سے، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. کہتے ہیں کہ بھئی ما اور لا کا الف گر جاتا ہے. ما اور لا کا حرف کیا، الف کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے. جس طرح دیکھو ما اجتنبا ہے نا، تو اب اس میں ہم پڑھیں گے جب ما اجتنبا پر داخل ہو جائے گا اس کو ہم پڑھیں گے مجتنبا. کیا کہیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ مجتنبا. ہم کیا پڑھیں گے اس کو؟ جی نوشین بہن کیا پڑھیں گے؟ جی ام عبد الرحمان صاحبہ کیا پڑھیں جی گے؟ سر، مجتنبا. مجتنب پڑھیں گے. تو کہتے ہیں کہ الف ما اور لا کا الف گر جاتا ہے جس طرح، اب اوپر آ جائیں، وہ ابھی ادھر آ جائیں، جس طرح جو ہے نا حمزہ وصلی ماضی منفی میں سارے ابواب جتنے بھی ابواب حمزہ وصل کے ہیں قراءتن طور گر جاتے ہیں نا، اسی طریقے سے جو ہے نا کہتے ہیں کہ ما اور لا کا بھی حمزہ گر جاتا ہے. اب معنی سمجھ میں آ گیا رضوان صاحب؟ یہ حضرت وہ وصلیہ تو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور التقاء ساکنین کی وجہ سے وہ الف گر جائے گا. ہاں اب یہاں پر دو حمزے گرے، ایک ما کا دوسرا اجتنبا کا. دو حمزے اجتنبا کا، گرے، جی ایک دونوں نہیں گر گرے. گئے. ایک نہیں گرا، کتنے گرے؟ دونوں دو بڑے بیچارے حمزے. کمزور تھے، دونوں گر گئے. ہاں یعنی یہ ما کا بھی حمزہ گر گیا اور ساتھ میں کس کا گر گیا؟ اجتنبا کا بھی حمزہ گر گیا. تو یہ مجتنبا میں دو حمزے گرے. تو کہتے ہیں کہ ما اور لا کا جو حمزہ ہے یہ گر جاتا ہے جس طرح
جو ہے نا کیا ہے کہ حمزہ وصل کے ابواب کے سارے ابواب کا حمزہ گر جاتا ہے، اسی طریقے سے ما اور لا کا بھی حمزہ گر جاتا ہے، یہ جنرل قانون ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے مجتنبا مستنصرا لجتنبا لستنصرا، اگر ہم جیسے پڑھیں گے نا، اس کو پڑھیں گے تو مجتنبا پڑھیں گے، اور اس طریقے سے مستنصرا پڑھیں گے، لجتنبا پڑھیں گے، لستنصرا پڑھیں گے. جی سر جی جب روشین بہن یہ سمجھ میں آ رہی؟ ہاں سر جب یہ مجھول میں بھی جائے گا تو ہاں ہاں تب بھی ہو جائے گا مجتونبا، تب بھی ہاں یہ گرے گا. ہاں تب بھی گرے گا. اوکے. جی جی روشین بہن بات سمجھ میں آ گئی؟ کوشش کر رہی ہوں میں اس لیکچر کو تھوڑا بزی ہوں، لیکچر کو پھر دوبارہ سنوں گی اس کو. چلیں آگے کوشش چلتے ہیں. جی اب اسم فاعل کا قاعدہ کہتے ہیں یاتی اسم الفاعل من جمیع ابواب غیر ثلاثی المجرد علی وزن المضارع المعروف من نفس الباب. کہتے ہیں کہ جو اسم فاعل ہے نا، اسم فاعل، یہاں پر آپ اس کو معنی کریں پہلے اس کا. اسم فاعل ثلاثی مجرد کے علاوہ، ثلاثی مجرد کے ابواب کے علاوہ سب ابواب کا اسم مفعول، اسے اسم فاعل ثلاثی مجرد کے علاوہ سب ابواب کا اسم فاعل مضارع معروف، اس کے اپنے مضارع معروف کے وزن پر آتا ہے. اب معنی سمجھ میں آ گیا رضوان صاحب؟ سمجھے بات؟ آتا ہے جی کا معنی بعد جی میں جی کریں بالکل. گے. اب دیکھو معنی کریں، اسم فاعل کا معنی کریں گے پہلے. اسم فاعل ثلاثی مجرد کے ابواب کے علاوہ سب ابواب کا اسم فاعل جو ہے نا وہ اس کے اپنے مضارع معلوم کے وزن پر آتا ہے، الا مگر شرط یہ ہے، ٹھیک ہے جی، مگر یہ کہ جو حروف عطین ہیں ان کی جگہ میم مضموم آتا ہے. جو حروف عطین ہے، جو مضارع کی علامت ہے، اس کی علامت جگہ ہے پر اس کیا کا آتا ہے؟ میم مضموم آتا میم ہے. آ جائے گا. ہاں پھر آگے مضمون کہتے ہیں آ جائے گا. وَيُقَصِّرُ، دوسری شرط کہتے ہیں کہ اور اس کا ماقبل آخر مقصور ہوتا ہے. اگر اس کا ماقبل آخر مقصور نہ ہو تو اس کو کسرہ دیتے ہیں، اگر ہو تو اس کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں. اس کی مثال دیتے ہیں، جس طرح دیکھو یجتنبو، یجتنبو میں سے آپ یا کو ہٹا دیں، اس کی جگہ آپ میم مضموم لے آئیں اور ماقبل آخر کو کسرہ دیں تو یہ بن جائے گا مجتنبن. یکرموں سے مکرمن بن جائے گا. باسرا جو باسر سے مباسرن بن جائے گا. تدہرجا یا تدہرجو سے متدہرجن بن جائے گا. قاعدہ سمجھ میں آ گیا رضوان صاحب؟ جی بالکل الحمدللہ. جی میں عبد الرحمان صاحبہ. جی سر. جی سر، اب اس میں فائل بنانے کے لیے ماضی معروف سے مضارع معروف سے اس کی علامت کو ہٹائیں گے اور میم مضموم کو لے آئیں گے، اور ہاں آخر کا جو ہے، آخر سے پہلے جو ہے آخر کا ماقبل، اس سے اگر کسرہ نہیں ہے تو کسرہ لے آئیں گے ہاں تو ٹھیک ہے موجتانبن جیسے بن جائے گا. جی، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اسم مفعول کا قاعدہ. اسم مفعول کا قاعدہ کیا ہے؟ الاسم المفعول مثل اسم الفاعل، کہ یہ جو اسم مفعول ہے نا، یہ اسم فاعل کی طرح ہے. کس طرح؟ کہ بھئی غیر ان ماقبل آخر مفتوحن، اس کا ماقبل آخر مفتوح ہوتا ہے، بس اس کا مقصور ہوتا ہے، اس کا مفتوح ہوتا ہے، بات ہی ختم. تو مجتنبن اور مقربن، یعنی مجتنبن اور مقربن سے مقرمن، مباسرن سے مباسرن اور متدہرجن سے متدہرجن. جی بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ ٹھیک ہے جی. جی الحمدللہ. ہاں ابھی قاعدہ اس میں ظرف کا انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے کیونکہ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے. اچھا جی جی آگے جی چلتے ہیں، ہم ذرا نور الاضاء پر چلتے ہیں. کہتے ہیں بھئی الشک المبطل للصلاۃ، کہ بھئی وہ شک کہ جو نماز کو باطل کرنے والا ہے، وہ شک کہ جو نماز کو باطل کرنے والا ہے. کہتے ہیں تبطل الصلاۃ بالشک فی عدد رکعاتها، باطل ہو جاتی ہے نماز، ٹھیک ہے جی، شک کے ساتھ باطل ہو جاتی ہے نماز، شک کے ساتھ، رکعات کے عدد میں، عدد کے بارے میں شک کے ساتھ. اذا کان قبل اکمالها، کہ جب یہ شک جو ہے نا نماز کو پورا کرنے سے پہلے ہو. جب یہ شک نماز کو پورا کرنے سے پہلے ہو تو پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ یہ شک جو ہے نماز کو باطل کر دیتا ہے. یعنی خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ ایک ایسا آدمی کہ جو اب نماز پڑھ رہا تھا، اس کو شک پڑ گیا، پہلی مرتبہ شک پڑا،
تو اب یہ شک جیسے اس کو پڑھا نا وہ نماز کو ختم کر دے، وہ نماز کو کیا کر دے، ختم کر دے۔ وَهُوَ الْأَوَّلُ مَا أَرَدَ لَهُ مِنَ الشَّكِّ، اور وہ ہے کہ جس کو پہلے جو ہے نا یہ شک لاحق ہوا ہے۔ او کان شک غیر عادت لہو، یا شک کرنا اس کی عادت نہیں ہے، پھر بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یا پھر کہتے ہیں فلو شک بعد سلام ہی لا یعتبر الا ان تیقن بالترک، کہتے ہیں یا پھر اس طرح ہے کہ اور اگر اس نے شک کیا سلام پھیرنے کے بعد تو معتبر نہیں ہے، ہاں مگر یہ کہ اس کو یقین ہو جائے کہ میں نے ایک رکعت چھوڑی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کس طرح؟ بالفرض دیکھو کہ ایک آدمی ہے، اس نے 4 رکعتیں بالفرض نماز پڑھ لی تھی، اب جیسے ہی اس نے سلام پھیرا نا، سلام پھیرنے کے بعد اس کو شک ہو گیا شاید کہ میں نے 3 پڑھی ہے۔ اب اگر اس کو شک ہے تو اب اس کا شک معتبر نہیں ہے جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے کہ واقعی میں نے 3 پڑھی ہے۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی رضوان صاحب؟ کتنی صورتیں ہیں کہ جس کے ساتھ نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ حضرت 3 صورتیں ہیں، پہلی میں کون وہ کون پہلی سی؟ بار شک میں پڑا ہوا ہو، ہاں دوسری بار وہ شک میں نہ پڑتا ہو ہاں، کبھی لیکن شک میں پڑ گیا ہو، عارض، اس کو شک عارض ہو گیا۔ عارض ہو گیا ہو، اور ہاں تیسری وہ کہ سلام اس نے پھیر دیا ہے اور ہاں اس کو یقین ہو گیا کہ ہاں ہماری ایک رکعت چھوٹ گئی ہے، ہاں، ان اب تینوں کہتے صورتوں میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ہاں چلیں جی، کثرت الشک کے، بھائی شک کرنے کی کثرت اگر ہو تو کہتے ہیں ان کثر الشک کو عاملہ بغالب ظنہ، اگر جو ہے اس کو شک اکثر طور پر پڑتا رہتا ہے، یعنی کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ اس کو اکثر طور پر شک پڑتا رہتا ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ وہ غالب ظن پر عمل کرے۔ بالفرض ایک آدمی اس کو شک پڑتا رہتا ہے، تو اس کو شک یہ پڑا کہ اس نے 3 رکعتیں پڑھ لی، اس کو شک پڑ گیا شاید میں نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ غالب گمان پر عمل کرے گا، تو دیکھے گا کہ بھئی واقعی جو ہے نا میں نے 3 پڑھ لی ہیں یا 2 پڑھ لی ہیں، اگر اس کو غالب گمان 3 کا ہو گیا تو 3 پر عمل کرے اور آخر میں سجدہ صاف کرے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اس کا غالب گمان نہیں ہے فَإِن لَمْ يَغْلِبْ لَهُ ظَنٌّ، تو اگر جو ہے نا اس کا غالب گمان نہیں ہے پھر کیا کرے گا؟ دونوں جانبیں برابر ہے نا، تو پھر جو آخری ہے نا جو کم ہے اس کو پکڑے گا، مطلب ہے کہ اس کو یہ گمان پڑ گیا کہ میں نے 3 پڑھی ہیں یا 2 پڑھی ہیں، تو اس میں اب یہ تردد ہے، دونوں جانبیں برابر ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ کم والی کو لے گا، یعنی اکثر والی کو چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے جی۔ وہ یہ سمجھے کہ میں نے 2 پڑھ لی ہیں، پھر آخر میں سجدہ صاحب کرے گا۔ وَقَعَدَ بَعْدَ كُلِّ رَكَعَةٍ ظَنَّهَا آخِرَ صَلَاتِهِ، اور بیٹھے گا بالفرض یوں ہے کہ بھئی دیکھو اس نے 3 پڑھ لی، 2 پڑھ کے وہ 3 پڑھ کے وہ کھڑا ہو گیا، اب اس کو یہی ہوا گمان کہ میں نے کیا کیے؟ 2 پڑھی ہیں، 3 نہیں پڑھی، تو اب جب وہ تیسری رکعت کرے گا تو تیسری رکعت میں بیٹھے گا، کیوں بیٹھے گا؟ اس لیے کہ قاعدہ آخری جو ہے نا وہ فرض ہے، تاکہ اس سے فرض نہ چھوٹ جائے، لیکن چونکہ اس کو یہ بھی گمان ہے کہ میں نے شاید جو ہے نا 2 پڑھی ہیں، تو اس لیے کھڑا ہو جائے گا، پھر چوتھی رکعت بھی ملائے گا اور آخر میں سجدہ صاحب کرے گا، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں یہ فصل پورا ہوا، پھر ہم آگے اگلا فصل چلتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ جی بولیے جی سر۔ جی رضوان صاحب، عیسیٰ غزالی صاحب، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیں جی، اب ہم آگے چلتے ہیں، لفظ مفرد کی تقسیم پڑھتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھی تھی لفظ مفرد کی، ہم نے کیا پڑھی تھی؟ لفظ مفرد کی تعریف پڑھی تھی، اور آج مفرد کی تعریف اور مرکب کی ہم نے تعریف پڑھی تھی۔ اب ہم لفظ مفرد کی تقسیم پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی تقسیم اس کی یہ ہے معنی کے استقلال اور عدم استقلال کے اعتبار سے۔ استقلال کا معنی کیا ہوتا ہے ام عبد الرحمن صاحبہ؟ جی استقلال کا معنی آپ کیا سمجھتی ہیں؟ استقلال مقدم شروع کرنا مائن۔ نہیں، استقلال کا معنی ہوتا ہے کہ بھئی مضبوطی، ٹھیک ہے۔ میں اس پر مستقل ہوں، میں مستقل کلاس لیتی ہوں، مطلب یہ کہ پکی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور عدم استقلال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی وہ کبھی لے کبھی نہ لے، یعنی یہ یوں سمجھے کہ استقلال، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ مستقل جو ہے نا یہ میرا ٹائم ہے، میں اس پر یہ کام کرتی ہوں، مستقل کرتی رہتی ہوں، یا مستقل میں فلاں جگہ جاتی رہتی ہوں، ہیں
تو ہم اس کا مستقل کا استعمال کرتے ہیں. تو اس طریقے سے عدم استقلال اور عدم استقلال کے لحاظ سے جو معنی مفرد کی تقسیم ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ابھی. تو کہتے ہیں معنی کے استقلال اور عدم استقلال کے اعتبار سے لفظ مفرد کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 اسم، نمبر 2 کلمہ، نمبر 2 ادات. جس کو آپ یوں بھی کہیں کہ بھئی اسم فعل حرف، اسم فعل حرف. یاد رکھو کہ یہاں پر جو منطقی ہیں وہ اسم کو اسم کہتے ہیں، فعل کو کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور حرف کو ادات کہتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ بھئی جو نحویوں کا فعل ہے اور جو منطقیوں کا جو کلمہ ہے نا، ان میں بھی فرق ہے. اسی طریقے سے ادات جو منطقیوں کا ہے اور اس طریقے سے نحویوں کا جو حرف ہے اس میں بھی فرق ہے، وہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے. استقلال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسم جو ہے نا، اسم اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرتا ہے. ہم تعریف یوں کرتے ہیں نا، اسم اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرتا ہے. اور کلمے کا معنی، فعل کا معنی کیا کرتے ہیں کہ بھئی جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے اور اس کا معنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو. اور حرف کی ہم تعریف کیا کرتے ہیں کہ جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت نہ کرے بلکہ ضمیمہ کا محتاج ہو، دوسرے کلمے کے ملانے کا محتاج ہو، یہ ہم معنی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن ایک بات میں آپ کو دوبارہ بھی سمجھا رہا ہوں کہ نحویوں کے ہاں مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف. یہاں پر منطقیوں کے ہاں بھی مفرد کی 3 قسمیں، اسم کلمہ ادات. لیکن یاد رکھو کہ منطقیوں کا جو اسم اور نحویوں کا جو اسم ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اس طریقے سے جو نحویوں کا فعل ہے اور منطقیوں کا جو کلمہ ہے اس کے اندر فرق ہے. اسی طریقے سے جو نحویوں کے ہاں حرف ہے اور منطقیوں کا جو کلمہ ہے اس کے اندر ادات ہے اس کے اندر بھی فرق ہے. وہ انشاءاللہ فرق ہم آگے پڑھ رہے ہیں ابھی. اب وجہ اثر کیا ہے؟ کہتے ہیں لفظ مفرد 2 حال سے خالی نہیں ہوگا کہ وہ مستقل معنی پر دلالت کرے گا. مستقل معنی پر دلالت کرے گا مطلب کیا ہو جائے گا کہ بھائی وہ بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے یا نہیں. یہ منطقی تعریف کیا کرتے ہیں؟ منطقی تعریف کرتے ہیں کہ بھائی وہ اپنے معنی پر مستقل دلالت کرے گا یا نہیں. ٹھیک ہے جی. ادھر ہم کیا کرتے ہیں، نہ ہم کیا کرتے ہیں، نہ ہم یوں کہتے ہیں کہ بھئی لفظ اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا. اور یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ مفرد 2 حال سے خالی نہیں، مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. اگر نہیں کرتا تو اس کو ادات کہتے ہیں. اور وہاں پر ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت نہیں کرتا تو اس کو ہم حرف کہتے ہیں وہاں پر نحو میں. اچھا جی. پھر اگر وہ دلالت کرتا ہے، یعنی اگر وہ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے تو 2 حال سے خالی نہیں، کہ وہ اپنی حیعت کے ساتھ. حیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی بالفرض یہ جو ضربہ ہے یہ ضربہ کی ایک حیعت، ایک شکل ہے. دیکھو ضربہ کی شکل کی طرح کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آئے تو آپ کیا سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اسی طریقے سے ہے نا، یعنی جو صیغہ ہے نا، صیغہ کی ایک حیعت ہوتی ہے. اس حیعت ایک شکل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے. یضرب جو ہے نا یہ حیعت ہے، یہ شکل ہے. حیعت کا معنی ہوتا ہے شکل، حیعت کا معنی ہوتا ہے اس چیز کی شکل. تو ضربہ کی شکل کا جو بھی لفظ آئے گا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ کہیں گے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ضاد کی ایک شکل ہے، ضاد کی ایک حیعت ہے. حیعت کا معنی ہوتا ہے شکل. یاد رکھنا، یہ بات یاد رکھنا، اس بات کو بھلانا نہیں ہے. دوبارہ ذرا سمجھو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. پہلے میں نحو کی وجہ اثر بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں منطق کی وجہ اثر کرتا ہوں بیان. نحو کی وجہ اثر یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے گا یا نہیں. اگر اپنے معنی پر بذات خود دلالت نہ کرے تو اس کو حرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو ادات کہتے ہیں. اور اگر وہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے تو پھر دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ ملا ہوا ہے یا نہیں. اگر ملا ہوا ہے تو فعل، اور اگر نہیں ملا ہوا تو اس کو اسم کہتے ہیں. اب ذرا ادھر آ جاؤ. کہتے ہیں کہ بھئی وجہ یہ ہے کہ لفظ مفرد 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، کہ وہ مستقل معنی پر دلالت کرے گا یا نہیں. اگر نہیں کرتا تو اس کو ادات کہتے ہیں، اور اگر کرتا ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، کہ وہ اپنی حیعت کے ساتھ، یعنی اپنی اس کی جو خاص ایک شکل ہے، 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت کرتا ہے یا نہیں. اگر کرتا ہے تو وہ کلمہ ہے جس کو نحوی فعل کہتے ہیں، اور اگر نہیں کرتا تو اس کو اسم کہتے ہیں. یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ذرا ان کے اندر آگے چل کر جو ہے نا تھوڑا فرق ہونے والا ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. اب تعریفات امثلہ، اب ہر ایک کی تعریف.
اسم کی تعریف کیا ہے کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں وہ لفظ مفرد جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہو اور اپنی حیت کے ساتھ 3 زبانوں میں سے کسی ایک زبانے پر دلالت نہ کرے. تو ہم اس کو نحوی تعریف کس طرح کریں گے کہ بھئی اسم اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے اور اس کا معنی 3 زبانوں میں سے کسی ایک زبانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. ٹھیک ہے جی. کلمہ وہ لفظ مفرد ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہو اور اپنی حیت کے ساتھ 3 زبانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ کسی ایک زمانے پر دلالت کرتا ہو. اور ہم ناویوں کی تعریف کیا بنے گی؟ فعل اس کلمے کہتے ہیں جو اپنی معنی پر بذات خود دلالت کرے اور اس کا معنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو. ٹھیک ہے جی. اب ادات ہے وہ لفظ مفرد جو مستقل معنی پر دلالت نہ کرتا ہو اس کو ادات کہتے ہیں، جس طریقے سے من اور الا. یہاں تک آپ یاد رکھیں، پھر کل ہم یہ فائدہ پڑھیں گے. اگر میں نے فائدہ آپ کو میں نے ابھی پڑھا دیا نا تو وہ آپ کا پہلا سارا ختم ہو جائے گا حساب کتاب. جی سمجھ میں آ گئی رضوان صاحب؟ جی جی رضوان بالکل. صاحب، یہ آپ کو تعریف اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. کل جو ہے نا ہم انشاءاللہ اس کو مزید اس کو چھیڑیں گے. کل جو ہے نا